اب انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی مبلغ دیجئے، کوئی معلم دیجئے، مقری دیجئے جو قرآن ہمیں پڑھائے۔ آپ سے تو ہماری ملاقات اب 1 سال بعد ہوگی، اس لیے کہ عرب میں سفر کرنا کوئی آسان کام تھا، ہر وقت خطرہ قتل و غارت کا، قافلے لٹ رہے پٹ رہے۔ تو وہ تو جو اشہر حرم ہوتے تھے، حج کے مہینے، ان میں امن و امان ہوتا تھا، کوئی کسی کو تنگ نہیں کرتا تھا، کوئی قتل اور غارت گری نہیں، تو اگلے سال ملاقات ہوگی۔ تو آپ ہمیں دیجئے کوئی مقری پڑھانے والا۔ قرآن نام قرآن فال بنام من دیوانہ زدن، حضرت مصعب بن عمیر کو حضور نے معین کیا، وہ سب جاؤ۔ وہ چلے گئے، کچھ عرصے کے بعد ایک اور کو بھیج دیا، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی۔ ان دو نے وہاں جا کر 1 سال میں جو دعوت اور تبلیغ کا کام کیا، قرآن پڑھایا لوگوں کو۔ حضرت مصعب کا نام ہی پڑ گیا المقری، جا المقری، وہ آیا استاذ پڑھانے والا۔ اس کے نتیجے میں اگلے سال 75 افراد آ گئے اور بیعت عقبہ ثانیہ ہو گئی، جس کے نتیجے میں ہجرت کا راستہ کھل گیا یثرب کی طرف۔ اوس اور خزرج کے بڑے بڑے لوگ موجود تھے ان دونوں اس 75 افراد کے اندر۔ تو معلوم ہوا کہ دونوں قبائل نے گویا کہ بحیثیت مجموعی اسلام کی طرف پیش قدمی کر لی ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی وہ مشیت اس طور سے پوری ہوئی کہ پھر ہجرت ہوئی مدینے کی، اور یہ کہ پہلے حضور نے بقیہ صحابہ کو اجازت دے دی، خود منتظر رہے جب تک کہ ایکسپریس پرمیشن نہ آ جائے اللہ کی طرف سے۔ اس کے ضمن میں بھی ایک واقعہ ضرور سنا دینا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو بکر حضور کے ساتھ سفر کے لیے بالکل تیار، پوچھ رہے ہیں حضور اجازت آ گئی؟ نہیں، ابھی نہیں آئی۔ اگلے روز پھر آئی اجازت؟ نہیں آئی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں ایک دن عجیب ہم نے دیکھا، دوپہر کے وقت اپنے چہرے اور سر کے اوپر کپڑا آپ نے اوڑھا ہوا ہے پوری طریقے سے، بہت غیر معمولی بات، دوپہر میں عرب میں کسی کے ہاں جانا اور وزٹ کرنا جو ہے یہ نہ آج جو ہے کوئی پسندیدہ بات ہے، نہ پہلے کبھی تھی، یہ قیلولے کا وقت ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں ہم حیران ہوئے کہ حضور چلے آ رہے ہیں۔ اب آ کر آپ نے پہلی بات یہ فرمائی کہ ابو بکر اجازت آ گئی ہے ہجرت کی۔ حضرت ابو بکر بہت خوش ہوئے، انہوں نے اپنے طور پر 2 اونٹنیاں تیار کی ہوئی تھی، کھلا پلا کے خوب فربا موٹا کیا ہوا تھا تاکہ تیز دوڑیں اور سفر ہجرت میں وہ اونٹنیاں کام آئیں، ایک اپنے لیے ایک حضور کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو انہوں نے خوشی کے انداز میں کہ اب شاباش ملے گی کہ تم نے واقعتاً تیاری کی، اہتمام کیا، تو عرض کیا کہ حضور میں نے یہ 2 اونٹیاں تیار کر رکھی ہیں۔ ذرا سا توقف فرمایا، ٹھیک ہے ایک میں استعمال کروں گا لیکن میں اس کی قیمت ادا کروں گا۔ رو پڑے حضرت ابو بکر کہ حضور مجھ سے بھی یہ مغایرت، لیکن یہ تھی غیرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال وہ سفر ہوا، اور اس کے بعد پھر آپ کی اس جد و جہد کا دوسرا دور شروع ہو گیا۔ میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ اس پورے انقلابی عمل کو یہاں بیان کروں۔ اس مکی دور میں دعوت، تربیت اور تزکیہ، تنظیم اور صبر محض 4 چیزیں بیک وقت چلی ہیں۔ صبر محض کیا تھا کہ اس دور میں یہ تیاری کا دور ہے، جب تک کہ ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ کفر کے سامنے آمنے سامنے کھڑے ہو کر مقابلہ کریں، اس وقت تک اگر تم پر کوئی زیادتی کی جائے تو جھیلو اور برداشت کرو اور صبر کرو، کوئی جوابی کارروائی نہ کرو۔ یہ انتہائی سمجھیے کہ کروشل تھا معاملہ حضور کی کامیابی کا اور حضور کی دور اندیشی کا، معاملہ فہمی کا۔ قرآن مجید میں وحی جلی میں کوئی ایسا حکم نہیں آیا تھا، وہ تو حکم جو ہے اس کا تذکرہ آتا ہے سورہ نساء کے اندر کہ ایک وقت تھا جبکہ تم سے کہا گیا تھا کہ کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ بندھے رکھو۔ اس وقت تو کچھ لوگ کہتے تھے کہ ہمیں جنگ کی اجازت ملنی چاہیے، اب آج جب کہ جنگ فرض کر دی گئی ہے کچھ لوگ ہیں کہ جو اس سے کرنی کترا رہے ہیں۔ وہاں یہ ذکر سورہ نساء میں آیا ہے، مکی صورتوں میں کہیں اس کا ذکر نہیں۔ اب یہ بھی عین ممکن ہے کہ وحی خفی کے ذریعے سے اللہ نے یہ حکم دیا ہو، حضور پر صرف وحی جلی نہیں آتی تھی، وحی خفی بھی آتی تھی، لیکن اس سے زیادہ قرین قیاس یہ کہ حضور کا اپنا تدبر تھا، حضور کی اپنی تدبیر تھی،
حضور کی اپنی سوچی سمجھی رائے تھی کہ کوئی انقلابی جماعت جبکہ ابھی وہ تھوڑی ہے، تعداد میں کم ہے، قوت میں کمی ہے، اگر وہ وائلنٹ ہو جائے تو کچل دی جائے گی۔ وہ وائلنٹ نہیں ہے تب بھی ستائے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، انہیں گھروں میں بند کیا جا رہا ہے، ان کو بھوکا رکھا جا رہا ہے، غلاموں کے اوپر تشدد کیا جا رہا ہے۔ 2 حضرات کو تو شہید بھی کر دیا گیا، حضرت سمیہ اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہما، میاں بیوی۔ لیکن یہ کہ جب اس حالت میں یہ کر رہے ہیں جبکہ ہماری طرف سے کوئی جوابی کارروائی نہیں، کوئی ریٹیلیشن نہیں، اگر کہیں کوئی جوابی کارروائی ہو جائے تو پورا جواز مل جائے گا انہیں کہ وہ ہمیں کرش کر کے رکھ دیں۔ یہ انتہائی حکیمانہ فعل، انتہائی مدبرانہ انداز۔ وی ہیو ٹو بائی ٹائم، ابھی تو ہمیں وقت چاہیے کہ ہم اپنی دعوت و تربیت کے ذریعے سے اپنے بیس کو، اپنی طاقت کو وسیع کریں، مضبوط کریں، مستحکم کریں، جس کو علامہ اقبال نے کہا ہے کہ با نشہ درویشی در ساز و دمادم زن، درویشی کا انداز اختیار کرو، اس سے موافقت اختیار کر لو اور پھر اس پر لگے رہو لگے رہو لگے رہو، کوشش کرتے رہو۔ آخر دعوت و تبلیغ بھی تو درویشی ہوتی ہے۔ پھر یہ کہ درویش کو اگر آپ نے تھپڑ مار دیا تو وہ جواب میں آپ کو تھپڑ نہیں مارے گا، یہی درویشی ہے۔ بدھ مت کے بھکشو ہیں، ظاہر بات ہے کہ ان کے آپ کو خلاف اقدام بھی کریں گے، وہ جوابی کارروائی نہیں کریں گے۔ تو دعوت و تبلیغ، تربیت و تزکیہ، تنظیم اور صبر محض، نو ریٹیلیشن، نو ریزنگ آف ہینڈز ایون ان سیلف ڈیفense، چاہے تمہارے ٹکڑے اڑا دیں۔ حضرت خباب بن الارض سے کہا گیا اتارو کرتا، اتار دیا، دیکھتے ہوئے انگارے زمین میں بچھا رکھے ہیں پہلے ان کی نگاہوں کے سامنے، لیٹ جاؤ، لیٹ گئے۔ حکم ہے محمد عربی کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ورنہ ایک آدمی ڈیسپریٹ ہو جائے کہ یہ تو مجھے زندہ کے کباب بنانے چلے ہیں، اور وہ کوئی اقدام کرے تو 2-4 کو مار کر تو مرے گا نا، ڈیسپریٹ آدمی۔ بلی کو بھی اگر آپ کارنر کر لیں اور اسے محسوس ہو کہ اب اس نے میرے لیے کوئی راستہ نہیں چھوڑا ہے بھاگنے کا، وہ آپ پر حملہ آور ہو جائے گی، بلی۔ تو ایک انسان، اسے یہ معلوم ہو جائے کہ یہ تو مجھے بھوننے لگے ہیں زندہ کو، تو وہ اگر کوئی کارروائی کرے گا تو 1-2 کو تو مار کر مرے گا نا، لیکن نہیں، اجازت نہیں۔ تو یہ جو 12 برس ہیں مکے کے، یہ دعوت و تبلیغ، تربیت و تزکیہ، تنظیم، جس کا کلائمیکس ہے بیعت عقبہ ثانیہ، جس میں کہ حضور نے عہد لیا، بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعۃ فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ وعلی عثرۃ علینا وعلی لا ننازع امر اہلہ وعلی ان نقول بالحق اینما کنا لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم۔ ہم نے بیعت کی تھی اللہ کے رسول سے کہ آپ کا ہر حکم سنیں گے اور مانیں گے، اطاعت کریں گے، خواہ مشکل ہو خواہ آسان ہو، خواہ طبیعتیں آمادہ ہو خواہ ہمیں اپنی طبیعتوں پر جبر کرنا پڑے، خواہ آپ دوسروں کو ہم پر ترجیح دے دیں، اور جنہیں بھی آپ امیر بنائیں گے، ذمہ دار بنائیں گے، ان سے بھی جھگڑیں گے نہیں، ان سے تعاون کریں گے، اور جہاں بھی کہیں ہوں گے حق بات اور صحیح مشورہ ضرور پیش کر دیں گے۔ یہ بیعت تھی، اس کی بنیاد پر ایک عظیم تنظیم وجود میں آئی، اور یہ صبر محض، یہ 4 مراحل تھے اس امر کے، اس انقلابی جد و جہد کے، جو مکے میں پورے ہو گئے۔ مدینے میں آ کر 6 مہینے آپ نے لیے 3 کاموں کے لیے، جس کو کہیں گے ہم انٹرنل کنسولیڈیشن۔ مسجد نبوی کی تعمیر جو ایک مرکز بن گیا، اب یہ دار الندوہ بھی ہے، دار المشاورہ بھی ہے، یہ دار العبادہ بھی ہے، دار الصلاۃ بھی ہے، یہی دار التعلیم بھی ہے، یہی دار التزکیہ بھی ہے، دار الاحسان بھی ہے۔ خانقاہ کہہ لیں، درسگاہ کہہ لیں، تربیت گاہ کہہ لیں، عبادت گاہ کہہ لیں، حکومت کا مقام کہہ لیں، مشورے کی جگہ کہہ لیں، پارلیمنٹ ہاؤس کہہ لیں، یہ سب مسجد نبوی ہے، ایک مرکز وجود میں آ گیا۔ نمبر 2، انصار اور مہاجرین کو بھائی بھائی بنانا، تاکہ یہ 2 حصے، ہماری جماعت، اسلامی جماعت کے 2 حصے مربوط ہو جائیں۔ نمبر 3، یہودیوں کے ساتھ بھی ایک معاہدہ کر کے انہیں جکڑ لینا، جوائنٹ ڈیفنس آف مدینہ، کہ اگر مدینے پر باہر سے حملہ ہوا تو سب مل کر دفاع کریں۔ یہ تھی آپ کی، اور یہاں میں آپ کو بتا دوں، ٹوائنبی نے ایک بڑا زہر بھرا جملہ کہا تھا حضور کے بارے میں، محمد failed as a prophet but succeeded as a statesman۔ محمد نبی کی حیثیت سے تو ناکام ہو گئے، مکے میں جو نقشہ تھا، دعوت ہے، تبلیغ ہے، تربیت ہے، تزکیہ ہے، صبر ہے،
یہ تو تھا وہ واقعی جو نبی کام کیا کرتے تھے، وہی جو حضرت عیسیٰ نے 3 سال کیا وہی کام تھا نا یہ. بٹ دیر ہی فیلڈ، ناکام ہو گئے، بھاگے وہاں سے. ان کا کہنا یہ ہے، یہ فلائٹ ٹو مدینہ کہتے ہیں، فرار، مدینہ کی طرف فرار. یہ فرار نہیں تھا، یہ جیسے آلٹرنیٹ بیس کی تلاش میں آپ گئے تھے طائف، مشیت ازدی کچھ اور تھی، یہ آلٹرنیٹ بیس تھا جو مدینہ کی شکل میں اللہ نے عطا کیا اپنی جد و جہد کو لانچ کرنے کے لیے، اپنے آفینسو کے لیے بیس وہ مدینہ عطا کیا. تو جو پروفیسر منٹگمری واٹ ہے، جس کو کہ ایک مرتبہ ضیاء الحق صاحب نے یہاں پہ خاص طور پر بلایا تھا، برطانوی پروفیسر ہے، اس نے سیرت النبی پر 2 کتابیں لکھی ہیں، محمد ایٹ مکہ، محمد ایٹ مدینہ. اور ان دونوں کتابوں کے اندر حضور کی شخصیت کے متضاد پہلوؤں کو نمایاں کیا ہے. مکے والا محمد کچھ اور ہے، مدینے والا اور ہے. مکے والا محمد تو واقعی داعی ہے، مبلغ ہے، مربی ہے، مزکی ہے، درویش ہے، وہ تو واقعی نبیوں والا نقشہ ہے جیسے نبی ہوتے تھے. مدینے والا محمد تو سٹیٹس مین ہے، سیاست دان ہے، سپہ سالار ہے، یہ تو ہے ہی دوسری شخصیت بالکل. لیکن یہ کہ جو بھی اس نے شرارت کی ہے ان 2 کتابوں کو علیحدہ علیحدہ اور اس کے تضاد کو نمایاں کرنے کے لیے، اس سے قطع نظر محمد مدینہ میں اس نے حضور کے لیے مدح کے، تعریف کے جتنے سپرلیٹیوز ہیں سب جمع کر دیے جو انگریزی زبان میں ہو سکتے تھے. آپ کی دور اندیشی، آپ کی معاملہ فہمی، آپ کی ہر نئی صورتحال کے بارے میں صحیح اقدام کی صلاحیت، آپ کی انسان شناسی، انسان کو سمجھ لینا اور ہر انسان سے اس کی سطح پر بات کر سکنا، ہر انسان سے اس کی صلاحیت اور استعداد کے مطابق کام لے لینا. یہ انسان شناسی اگر نہ ہو تو دنیا میں آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. موقع شناسی، تدبر، سیاست، آپ کی اسٹیٹس مین شپ، اس کے لیے سارے سپرلیٹیوز جتنے بھی ممکن ہے وہ جمع کر دی ہیں. اسی لیے دھوکہ کھاتا ہے مسلمان کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہا ہے، حالانکہ وہ کنٹراسٹ دکھا رہا ہے کہ یہ ہے آپ کے اوصاف بحیثیت سیاستدان اور اسٹیٹس مین کے. بحیثیت نبی تو وہ ناکام ہو گئے، مدینے سے، مکے سے بھاگ کر مدینے میں پناہ لینی پڑی. تو یہ زہر گھولا ہوا ہے اس نے. لیکن میں نے اس لیے بتایا کہ واقعتاً یہ میثاق مدینہ شاہکار تھا محمد الرسول اللہ کی معاملہ فہمی، دور اندیشی اور سیاست کو سمجھنے کا. ان 3 قبیلوں کو جکڑ لیا ہے میثاق مدینہ میں، جوائنٹ ڈیفنس آف مدینہ. یہ دوسری بات ہے، بعد میں وہ ایک ایک کر کے اس سے غداری کے مرتکب ہوتے رہے. لیکن ظاہر بات ہے جب غداری بھی کرتے تھے تو رک رک کر، چھپ چھپ کر، کھلے عام ان کو یہ ہے، ظاہر بات ہے معاہدہ کیا ہوا ہے، جکڑے ہوئے اس میں، کھلے عام جو ہے اپنی ان سرگرمیوں کی انہیں ضرورت نہیں ہوئی. در پردہ سازشیں کرتے رہے، مکے والوں کو ابھارا، کسی اور کے لیے کیا، اپنی امداد کا وعدہ کیا، پھر جو بھی خلاف ورزیاں ہوئیں تو ایک ایک کر کے مدینے سے نکالے بھی گئے. بنو قینقاع، پھر بنو نذیر اور پھر بنو قریظہ، تینوں کے تینوں. بہرحال 6 مہینے حضور نے لیے ان 3 کاموں کے لیے.